کہ کس طرح سے پوری دنیا کو بدل رہی ہے یہ جنگ۔ ایک مہینے بعد اب آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تک تو چلتا رہے گا، کیونکہ جب تک امریکن اور اسرائیلی کی آبجیکٹیو اپروچ نہیں ہو اور اچیو نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یوتھ اور یہ جنگ میں چلتا رہے گا۔ اس لیے ایران کہتے اگر آپ لوگ مطلب یہ شروع کیا تھا جنگ ہے میں ختم کر دیں گے ہمارے ٹرم میں، اور اس سے یوتھ ختم ہو جائے گی جیسے ہو جائے گی۔ ابھی تک مطلب یہ دیکھ لو وائڈنگ بھی کر سکتے، امریکہ خود مانگ رہے یہ بند کرنا چاہتے، لیکن پردھان منتری نتنیاہو ابھی تک انہوں نے ایران کے لیے سول انسٹالیشن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی وانٹڈ ٹو وائڈن دس وار۔ ایران ایک مورل لیول پہ دیکھیں، ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہا ہے، وہاں پر پورے جو عوام ہیں ان میں ایک شہادت کا جذبہ ہے، کربلا اور عاشورہ جیسی جو شبداولی ہے، وکیبلری وہ استعمال کی جا رہی ہے، لیکن نقصان تو ایران کو بھی بہت ہو رہا ہے۔ ان کی پوری لیڈرشپ کو، جو ملٹری لیڈرشپ ہے اسے تباہ کر دیا گیا ہے، انہیں اکنامک بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایران سندھی کے لیے یعنی سیز فائر کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تیار نہیں ہو رہا کیونکہ یہ تو یوتھ میں جنگ میں مجبور ہو گیا نا، دس از الیگل وار، وائلیشن آف انٹرنیشنل لا۔ نمسکار، اس خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ ایران پر تھوپی گئی جنگ کو ایک مہینہ گزر چکا ہے اور بے حد نرنائک دور میں یہ جنگ پہنچ رہی ہے۔ جنگ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے پرانا سوال ہو گیا۔ جو نیا سوال ہے وہ یہ کہ کس طرح سے پوری دنیا کو بدل رہی ہے یہ جنگ، پورا ورلڈ آرڈر بدل رہی ہے۔ فی الحال آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے امریکہ میں ایک ماحول بن رہا تھا، جو ملٹری سرکلز ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کہ زمینی جنگ کے لیے امریکہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ یہ تیاری فوجیوں کو بتا دیا گیا ہے، وہ اپنے پریواروں کو بتا رہے ہیں، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ کنٹنجنسی کے لیے جو یہ فوجی ہیں ان کو رکھا گیا، یعنی ضرورت پڑنے پر اگر کوئی برے حالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں انہوں نے ایک طرح سے ایک ہنکار بھری اور کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے پورے طریقے سے تیار ہیں۔ ایران بھی ابھی تک انکار کر رہا ہے پوری اس جنگ یعنی کہ پوری سندھی جو ہو رہی ہے اس سے جڑی ہوئی۔ اس پورے مدعے کو اب کس طرح سے دیکھیں، ایک مہینے بعد یہ جنگ کہاں ہے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وائل عواد اس وقت موجود ہیں۔ جان ہمارا نام ہے، سیرین پترکار ہیں، سیرین عرب پترکار، اور ایک زمانے سے نئی دلی میں رہتے رہے ہیں، بہت اچھی اردو ہندی بولتے ہیں۔ ڈاکٹر عواد، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک مہینے بعد اب آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ کا سواگت ہو۔ میں ایکچولی آج تک تو چلتا رہے گا، کیونکہ جب تک امریکن اور اسرائیلی کی آبجیکٹیو اپروچ نہیں ہو اور اچیو نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یوتھ اور یہ جنگ میں چلتا رہے گا، کیونکہ ان کی مین آبجیکٹیو یہ ٹرمینیشنز آف اوریجنل پاور، جس کی مطلب اسرائیل میں وہ تھریٹ کر سکتے، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کے ڈاکٹرن بدل کیا تھا۔ انہوں نے سارے دیش میں جو نزدیک والے اسرائیل کی طرف سے انہوں نے پورا توڑنے کے لیے تیاری ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے گریٹر اسرائیل بن جاتے۔ دوسری بات یہ ہے امریکن میں اس کے لیے گلوبل وار بھی کر رہا ہے، اس کے معاملہ ہے، یعنی مقصد یہ پورا سپلائی چین بھی ہے، جو اسٹریٹ آف ہارموز، ریڈ سی، باب المندب، میڈیٹرینین سی، سارا قبضہ کرنے کے لیے۔ اس کی مطلب وینزویلا کے بعد، کیونکہ یہ راشٹرپتی کا ٹرمپ سوچ رہا تھا یہ ہم کو جیسے ہم کو وینزویلا بھی کیا تھا ابھی تک وہاں پر یہ ایسے کر سکتے، وہ تو پورا سرکاری ہے جو مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ٹی کیپیٹیشن کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ تو رجیم گر جاتے، لیکن اس کا انہوں نے بالکل معلوم بھی نہیں اس کا سسٹم کیا ہے ایران کے لیے۔ اس لیے ایران کہتے اگر آپ لوگ مطلب یہ شروع کیا تھا جنگ ہے میں ختم کر دیں گے ہمارے ٹرم میں، اور اس سے یوتھ ختم ہو جائے گی جیسے ہو جائے گی۔ ابھی تک مطلب یہ دیکھ لو وائڈنگ بھی کر سکتے، امریکہ خود مانگ رہے یہ بند کرنا چاہتے، لیکن پردھان منتری نتنیاہو ابھی تک انہوں نے ایران کے لیے سول انسٹالیشن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی وانٹڈ ٹو وائڈن دس وار۔ ڈاکٹر عواد، اگلا اہم سوال یہ اٹھتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کوئی وینیزویلا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنگ اس وقت کس مقام پر ہے؟ سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ بات سچ ہے کہ ایران ایک مورل لیول پہ دیکھیں، ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہا ہے، وہاں پر پورے جو عوام ہیں ان میں ایک شہادت کا جذبہ ہے، کربلا اور عاشورہ جیسی جو شبداولی ہے، وکیبلری وہ استعمال کی جا رہی ہے، لیکن نقصان تو ایران کو بھی بہت ہو رہا ہے۔ ان کی پوری لیڈرشپ کو، جو ملٹری لیڈرشپ ہے اسے تباہ کر دیا گیا ہے،
انہیں اکنامک بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. ایسے میں ایران سندھی کے لیے یعنی سیز فائر کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ میں ابھی ایران میں ایک ایکسپرٹ سے بات چیت کر رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ یقین کے قابل نہیں ہے، دے کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. کیا یہ وجہ ہے کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فوجی بھیجیں گے اور تباہ کر دیں گے اور ہارمز کو آزاد کرا لیں گے، اور پھر کہتے ہیں یہ تو صرف ایک کنٹینجنسی پلان ہے؟ تو یہ بتائیے ایران اس سیز فائر کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تیار نہیں ہو رہا کیونکہ یہ تو یوتھ میں جنگ میں مجبور ہو گیا نا. تو دس از الیگل وار، وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. یونیلیٹرلی اسرائیل اور امریکہ میں کہ دونوں کو اٹیک کر دیا تھا، اور 2 دفعہ مطلب ایران کے لیے وہ کر چکا بھی ہے. ایک پہلے وہ جس کی پچھلے سال آپ یاد ہے آپ کی، وہ تو 12 دن کے لیے اسرائیل اور امریکہ اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر. پھر کہہ رہے آ جاؤ بات چیت کرنے جاتے. پھر انہوں نے بات چیت کیا تھا، جنیوا بھی گیا تھا، اس کے ساتھ ہی امریکن بھی ہے، ایرانین بھی ہے، اور برٹش نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس کے ساتھ ہی ہے، اور پلس دی عمانی جو میڈیٹر ہے اور عمانی منتری ہے. وہ خود کہہ رہے وہ تو بریک تھرو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر اگلے دن بھی شروع کیا تھا یدھ میں. تو اس لیے یہ ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں if a nation is being attacked he have the full right to defend itself. تو ایران میں it is a geopolitically بہت اہمیت کے لیے ساری دنیا معلوم ہو گیا. اس کا نارتھ ساؤتھ کوریڈور بھی ہے، برکس نیشن بھی ہے، اور امریکن وہ چینی کے والے جو اس کا BRI وہ شنگ جن پنگ والے وہ بھی ہے، وہ بہت اہمیت ہے. اور انڈیا کے لیے بہت اہمیت ہے، شاہ بہار بھی ہے، نارتھ ساؤتھ کوریڈور جیسے چینی، جیسے رشیا میں تہران، اور انڈیا بھی. اس لیے یہ ہم لوگ کہنا چاہتے ایران کی مطلب یہ توڑنے کے لیے وہ امریکہ کے لیے اور اسرائیلی سب سے بڑی فائدہ ہے، لیکن نقصان کا ایران کا اور جو ان کی دوست ہے جو دیش کی بات کر کے جو اسٹریٹ آف ہارمز انہوں نے گلوبل ٹریڈ یوز کر رہا ہے. تو اس لیے ایران بتایا تھا امریکہ خود مانگ رہے انفراسٹرکچر پوری توڑنے کے لیے، اس کا بیلسٹک میسائل ٹیکنالوجی بند کرنا چاہتے، اس کا نیوکلیئر پروگرام وہ بھی بند کر رہا ہے. اور تیسری سب سے بڑی اہمیت ہے ایران میں ڈالرز کے لیے مال تیل بیچنے کے لیے امریکہ نے وہ شرط لگایا. اور اگلی بات دیکھ لو، آج کل جب تک نیگوشیشن چل رہا عرفہ ایسا ہے جو پبلکلی ڈکلیئر نیگوشیشن الگ بات ہے، لیکن اندر دا ٹیبل جو جب تک بات چیت کر کے ٹیبل میں کہہ رہے آپ نے ناٹ اونلی سیلنگ دا آئل دیٹ از آلسو کہہ رہے تو ہم کو پوری کرنے کے لیے آپ کا پورا مطلب دیش میں کھولنی چاہیے، اور اسٹریٹ آف ہارمز قبضہ کرنے کے لیے دے کین چک انڈیا اور چک چائنا ہوں اس کے ساتھ. تو اس لیے ایران میں مجبوری کر رہا ہے، اور دیر از نو کوشچن دیٹ دے ول اسٹاپ دس وار اکارڈنگ ٹو دا امریکن ٹرم. امریکہ کہہ رہے تو سرنڈر کر رہا، اور امریکہ یہ ٹرمینالوجی کوئی ایرانین کے سر کے دماغ میں ہے نہیں اس وار میں. ایران بالکل بھی اس موڈ میں نہیں ہے، سرنڈر تو دور کی بات ہے، وہ ایک طرح سے خود ایک نیا نقشہ بنا رہا ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر واد، آپ نہ صرف کہ پورے عرب ریجن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کا جو ایک بہت اہم حصہ ہے اسرائیل. اب یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ امریکہ تو جو چاہے کہہ رہا ہے، یعنی 10 دن کی انہوں نے مہلت دی، اسی مہلت کے بیچ میں آپ دیکھیے ہر طرح کے جو پلانٹس ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، ان سب پہ حملہ کر رہا ہے اسرائیل. لیکن دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ خود بغاوت ہو رہی ہے، جو IDF ہے اس کے اندر اس کے فوجی نہیں ہیں، یعنی وہ سینک اور جو فوجی ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں ان کو لڑنے کے لیے. ایک طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریل نیٹ ورک پر ایران نے حملہ کیا تھا اس کو تباہ کر دیا، تو ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں آ پا رہے ہیں. کیا سچائی ہے؟ IDF جس کو لے کر اتنا ہوا ہمارے سامنے تیار کیا گیا، دنیا کی سب سے شاندار فوج، دنیا کی سب سے مضبوط فوج، جس طرح سے فلسطینیوں کو تو وہ رونتے ہوئے ہم نے دیکھا 2 سال تک IDF نے. ابھی بھی سوچئے ایک بچے کی خبر آئی ہے کیسے ایک 18 مہینے کے بچے کو سگریٹ کی بٹ سے جلا دیا گیا. تو وہ تو خبریں آ رہی ہیں، لیکن جب ایک بڑی طاقت سے ان کا سامنا ہوا تو پورے طریقے سے کریش ہو رہی ہے، دھراشائی ہو رہی ہے. خود IDF کہہ رہی ہے کہ IDF کریش ہو جائے گی، اس کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اب کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن آپ یاد ہے آپ کے معلوم ہو رہا ہے جیسے مطلب اسرائیل میں زندگی میں 70-75 سال ہو گیا تھا. اونلی ڈیپینڈز آن ٹو، ایک امریکن سپورٹ ہو رہا ہے، پوری امریکن میں وہ بندوقیں امیونیشن میں سب کچھ دے رہے ہیں اسرائیل کے لیے. اور ہر سال پہ آپ سمجھ لو $4 بلین کا ان کے لیے اکوپمنٹ آ رہے اسرائیل کے لیے. تو امریکن ڈونیشن کر رہا ہے، اور آج تک ابھی سب جو ہم لوگ بات چیت کر رہا ہے 8,000 ٹن بم اور بھیج دیا تھا امریکہ کے لیے. مطلب یہ سب سے بڑی بات ہے، امریکن سپورٹ اسرائیل ایگزسٹنٹ کر رہا ہے. دوسری بات، عرب خیانت ہو رہا ہے. جب تک عرب بیٹریئنگ آف دا پیلسٹینین کوز، اس لیے اسرائیل میں زندہ رہے گا اس ملک میں. آج تک جب تک اسرائیل کی دنیا کا دیکھا ہے، اور انہوں نے 79,000 فلسطینی مار دیا تھا غزہ کا سرے کے اندر.
55,000 کے لیے بچوں کا معصوم ہے لڑکی اور ممی ہے اور بچوں ہی مار دیا تھا, اور ابھی تک 20,000 لوگ میں still under the depressed, اور ساری دنیا دیکھا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے is because of the American. اور دوسری بات بھی ہے, ابھی انہوں نے ویسٹ بینک میں وہ بھی قبضہ بھی کر رہا ہے, وہاں پر لوگ مار رہا, ابھی تک صبح کتنا لوگ مار دیا تھا روز کا. ابھی تک اگر لوگ ساری دنیا فوکس کیا تھا غازہ اسٹرپ کے اندر ہے, لیکن پوری دیش میں دیکھا بھی نہیں ویسٹ بینک میں کیا ہوتا. confiscation of the land, expulsion of the Palestinian مارنا, سیٹلرز میں جو ان کی بندوق دیتے سرکاری ہے, اردو فلسطینیاں گھر کے جاتے انہوں نے بھاگ دیا باہر کے لیے. یہ اس کا مقصد یہ اسرائیل میں جب تک ان کی بن گافیر میں جو ان کا منتری ہے اور اس کا فائنانس منسٹر سموٹرچ اور ان کی پرائم منسٹر بھی جو پردھان منتری نتنیاہو خود پبلکلی کہہ رہے یہ ہمارا ملک میں مطلب یہ زمین میں فرم یوفرٹ ٹو نائل, یعنی عراق, سیریا, جوردن, لیبنان, half of Egypt, 1/3 of Saudi Arabia, فلسطین پوری, یہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ان کی رخصتی نہیں مانگ رہے, لیکن ان کی فوج میں ابھی آپ یہ بھی سمجھ دو, نتنیاہو میں he is a son of a settler جو پولینڈ سے آیا تھا فلسطین کے لیے. he is an atheist, he is not even a believe in Judaism. یہ بھی بات ہو رہا ہے پھر بھی, لیکن he has نفرت, مسلمان کے لیے نفرت بھی ہے, عرب بھی نفرت بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کی ڈومیسٹک میں پریشر بہت ہو گیا تھا, اور ساری دنیا کا بتایا تھا ان کی بیکاز آف ہز ڈومیسٹک کمپلشن اس یوتھ میں گیا تھا. پہلے فلسطین, پھر لیبنان, پھر سیریا, پھر ابھی تک عراق, پھر ابھی ایران. تو اس کا مقصد ہے ہی از رننگ اوے فرام ہز ڈومیسٹک ایشو, کیونکہ کرپشن چارجز بھی ابھی ہے, سب لوگ سارا دنیا معلوم ہو گیا. $50 ملین بنایا تھا جب تک حماس کا پیسہ آ گیا تھا, اور اس کے بعد بھی ہے اسٹیلنگ, مال پریکٹس, ساری ان کی کیسز بھی چل رہے, جیل میں اندر جا رہے. فورگیٹ اباؤٹ دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یہ بات ہو رہا ہے. لیکن جب تک یوتھ چل رہا تھا ہی کین ڈیلے his going to the jail. دوسری بات, ڈومیسٹکلی امریکن پریزیڈنٹ خود اس کے پرابلم بھی چل رہا تھا وہاں پر ہے. ڈومیسٹکلی پرابلم ابھی تک اس کا پاپولیرٹی کافی ڈاؤن گیا تھا, 36% آ گیا. امریکن راشٹرپتی بھی ہے, اینڈ ہی از سفرنگ فرام ڈیمینشیا. ہر روز میں کچھ کہہ رہے, کچھ کہنا چاہتے, ہر 2 منٹ میں لیے کچھ بول رہا تھا. مطلب اس موٹے کو شرم آتے ان کی سننے کے لیے تو کیا کہہ رہے. دس از وائی دا پرابلم از, آج کل جو لوگ سوچ رہا تھا مائٹ از رائٹ نہیں ہو سکتا. They are using artificial intelligence, 15,000 ٹارگٹ رکھا تھا, they are bombing completely. لیکن ایران بھی ریٹیلیشن بھی کر رہے. آج تک آپ سمجھ لو 3 لاکھ لوگ وہاں پر اسرائیلی سیٹلر بھگ گیا. اور ایک چیز میں آپ کے لیے بتا سکتی ہوں, جو سیٹلر میں جو فلسطین کے لیے اندر آ گیا تھا ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے. یعنی میرا مطلب ہے اگر یہ تو فرانس بھی آ گیا یا امریکہ بھی آ گیا, ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے, جائیں گے. لیکن فلسطینی میں کہاں لوگ جائیں گے؟ nobody is accepting a refugees, nobody is accepting them anywhere in the world. تو کیا کہنا چاہتے, انسانیت کہاں ہے دنیا میں؟ forget about the might is right, you have to support the coexistence. اگر آپ رہنے کے لیے اسرائیلی میں پہلے تک جب تک اوسلو اگریمنٹ کے سائن کیا تھا 1992, 55% آف دی اسرائیلیز شانتی مانگ رہے, پیسفل ریزولوشن مانگ رہے عرب ملک کے ساتھ میں. لیکن جب تک ہارڈ کور ان کی یہ یمینی ہے اور رائٹ ونگ والا کا لوک آیا تھا, they wanted to destroy. وہ سوچ رہا تھا عرب میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یاسر عرفات مار دیا تھا, محمود عباس بھی کر رہا ہے. They don't want to live in peace with the Arab world. یہ دنیا کا معلوم ہو گیا. Israel wanted to dominate, not to be integrated into the region. لیکن اس کے علاوہ آخری سوال آپ سے ڈاکٹر وائل عواد, کیونکہ اسرائیل کی بات چھڑی گئی اور آپ سے بہتر کون عرب دنیا کو جانتا ہے. عرب دنیا میں بھی الگ الگ طرح کے رولر ہیں, الگ الگ طرح کے شاسک ہیں. ان میں پریٹینڈ تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل کو پسند نہیں کرتے, لیکن سعودی عرب سے لے کر جارڈن سے لے کر اور بھی کئی ہمارے دیش ہیں ادھر عرب دنیا کے ہی, مسلم دنیا کے ہی, جو کافی اچھے سمبند رکھتے ہیں اسرائیل سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وار کافی حد تک یہ جو ڈائنامکس ہے اس کو بھی چینج کر رہی ہے؟ کیا عرب دنیا میں اسرائیل کو لے کر ایک طرح کی آواز اٹھ رہی ہے اس کے خلاف؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں عرب ورلڈ اور اسرائیل کے ریلیشنز کو بدلتے ہوئے؟ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادنا سی گزارش کہ آپ ممبر بنیے میرے چینل کا عارفہ خانم شیروانی. اگر آپ ممبر بنتے ہیں, آپ کے سمرتھن سے آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں گے, اتنا مضبوط کہ میں ستہ کا کالر پکڑ کے سوال پوچھ سکوں گی اور جو ہمارے سمودائے میں حاشیے کے جو طبقے ہیں ان کی آواز اٹھا سکوں گی. آپ یقین جانیے آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ میرے لیے اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے.
یہ بہت اہمیت سوال آپ کی ہے. دو چیز میں آپ کے لیے وہ بھی بتانا چاہتے ہو. سب سے بڑی بات یہ اسرائیل میں اٹیکنگ مسلم کنٹری ارسپیکٹو یہ شیعہ اور یا سنی ہے یا کرسچن ہو. پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے سنی قوالی ویسٹ بینک میں اور غزہ اسٹرپ پوری وہاں پر سنی کمیونٹی مار دیا تھا. ابھی تک ایران کے لیے شیعہ مارا. اس کا مقصد یہ دے آر اینٹی اسلام. از نتھنگ ٹو ڈو ود whether you belong to شیعہ اور سنی. یہ سب سے بڑی بات. کرسچن بھی ہے جیروسلم کے اندر مار دیا تھا کیونکہ آج کل ساری دنیا معلوم ہو گیا پورا ایکسپوز کیا تھا اسرائیل کے اندر. یہ ساری دنیا عرب ملک میں کسی کو جو کہہ رہے ابراہم اکورڈ میں سائن کرنا چاہتے ابھی تک ڈر لگتا کیونکہ اسرائیل میں خود کہہ رہے ہم لوگ بالکل نفرت ہو رہا ہے کوئی دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ایون دس ون اور فلسطینین کوز. لیکن ساری دنیا معلوم ہو گیا تھا عرب ملک میں اگر کوئی مسلمان بھی بولا تھا یہ تو الاقصی موسک ہے جو جیروسلم کے اندر ہے. وہ جیروسلم کے اندر دس از دا تھرڈ ہولی شرائن فار مسلم. تو اگر اسرائیل میں یہ بھی توڑنے کے لیے دس از این اسلامک ایشو. از ناٹ اونلی پولیٹیکل ہسٹوریکل اکنامیکل اٹس اے ریلیجیس پارٹ. اور آج کل کا پردھان منتری نتنیاہو ہی از ٹویٹنگ ہی از رائٹنگ. اس کے لیے جو بائبلیکل لکھا تھا یہ ہم کو 2500 سال پہلے اس جنگ کیا تھا ہم لوگ ریپیٹ کرنا چاہتے. So it is taking different dimension. تو امریکہ اور اسرائیل آرفا یہ عرب ملک میں اس کے لیے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن چاہیے عرب جے سی سی کے ساتھ میں اگینسٹ ایران. یا اگر یہ شروع ہو رہا ہے امریکن دو اور اسرائیل دو اچیو ہو جائے گی. ایک پوری مطلب یہ کرایہ تو پوری مطلب یہ خرچہ کتنا ہے بندوق ہے they will pay for the war and Israel will completely occupy the whole region. کیونکہ آج ایران کل ترکی فر سعودی عربیہ فر ایجپٹ اور پوری توڑنے کے لیے تیاری ہے. اینڈ دس از ویئر وی آر فائنڈنگ دا ڈینجر. اگر یہ وائڈنگ دا وار اٹ از گوئنگ ٹو بی کیٹاسٹروفی فار ایوری بڈی. اس لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایوری بڈی آج میٹنگ بھی ہو رہا ہے مطلب یہ ترکی میں پاکستان میں سعودی عربیہ اور ایجپشن میں منتری میں مل رہا تھا. دے وانٹڈ دا ریجنل فورسز اس کے لیے بند کرنا چاہتے یودھ میں. ڈونٹ وائڈن دس وار کیونکہ سب کو ایوری بڈی ول سفر. امریکن 10,000 کلومیٹر دور ہے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں. ہم کو نقصان ہو رہے انسان مار دیں سب کچھ نقصان ہو گیا. اگر ریڈیشن شروع ہو گیا تھا نو بدی ول بی سروائیونگ ان دس ریجن. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اسرائیل کا انٹینشن یہ ہے perpetual provocation for permanent war. پرپیچول پرووکیشن فار اے پرماننٹ وار یعنی ہمیشہ ایک یدھ کی استھتی میں رہنا چاہتا ہے اسرائیل. اپنے ناگرکوں کو بھی ایک طرح کی اسرکشا کی انسیکیورٹی کی فیلنگ سے ہمیشہ گھیر کر رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ اچھی خبر آپ نے سنائی ہے کہ عرب دنیا کے وہ تمام یہ جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں صرف اپنی سطح کو بچانے کے لیے ان کو بھی عقل آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے سمبند بہتر نہیں ہیں. میں تو ڈاکٹر عواد میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے. وہ ہو رہا ہے صرف 1 لاکھ فلسطینیوں کو انصاف دلانے کے لیے. چاہے وہ ایران پیدا ہوا کوئی اور دیش ہوتا وہ کرتا. میری نظر میں تو صرف یہ ایک ڈیوائن جسٹس کے طور پر میں اس کو دیکھتی ہوں کہ فلسطینیوں کا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. Thank you.